لیکن بعض اوقات جھوٹ بولتے بولتے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ گاڑی پہ آ رہا تھا گلبرگ کی طرف سے ولنگ ویز. اس زمانے میں یہاں سگنل ہوتا تھا چوک میں. اس سگنل پہ گاڑی کھڑی ہوئی تو ایک لڑکا آ کے اس نے نوک کیا. بڑا اچھا جینز وینز پہنی ہوئی تھی اس نے اور ینگ لڑکا تھا تو اس نے نوک کیا اور میں نے شیشہ نیچے کر کے پوچھا تو کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ میں شیخو پورے سے آیا تھا اور میرا یہاں پرس گم ہو گیا ہے تو مجھے کچھ پیسے چاہیے, میں شیخو پورے جا کے تو آپ کو بھجوا دوں گا. تو میں نے کہا کہ آؤ بیٹھو ادھر آ کے گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو وہ گاڑی میں دوسری طرف سے آ کے بیٹھ گیا. میں نے گاڑی کو یو ٹرن لیا, ادھر اپنا ولنگ ویز آ گیا. تو میں دفتر میں بلایا, سامنے اس کو بٹھا کے تو میں نے پوچھا کہ تم یہ کب سے کر رہے ہو. انڈور تو وہ 20 سال رہا. اچھا وہ آ گیا تو میں نے کہا یہ تم کب سے کر رہے ہو. کہتا ہے کہ اب تو یاد بھی نہیں کہ کب سے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ تم شیخو پورے کے رہنے والے ہو اور یہاں آ کے یہ کرتے ہو. تو کہتا نہیں میں شیخو پورے کا تو نہیں رہنے والا, میں نے تو شیخو پورہ دیکھا بھی نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ پھر تم کیا کرتے ہو. کہتا ہے بس اب یہ مجھے پکا ایسے ہی لگتا ہے کہ میں شیخو پورے کا رہنے والا ہوں اور اب مجھے واقعی لگتا ہے کہ میری یہاں جیب کٹ گئی تھی اور میں آپ جیسے کسی نہ کسی بندے کو ملتا ہوں تو وہ میری پرسنالٹی سے متاثر ہو گئے تو مجھے کوئی پیسے دے دیتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے. تو پھر وہ رونے لگا اور پھر آگے ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ میرے ساتھ 20 سال رہا اور اب بھی وہ بہت اچھا زندگی میں بڑا آگے بڑھ رہا ہے, بہت ترقی کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے بولتے وہ جھوٹ ہی اس کو سچ لگنے لگتا ہے. انسانوں کے اوپر اثر ہوتا ہے جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں. ایک بڑی اچھی کتاب ہے ڈاکٹر وین ڈبلیو ڈائر نے لکھی اور اس میں لکھا کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی کچھ ہم بن جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر ڈینیل ایمن ہیں, انہوں نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی اور اس میں ساری کتاب میں پیغام بیسیکلی یہی تھا کہ آپ کا دماغ آپ کو دیکھ رہی ہو, برین از واچنگ یو, کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ کو مدد دینے لگتا ہے. مزیداری کی بات ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو منع کرے. ہمارے برین کا ایک بڑا حصہ, کافی بڑا حصہ ہر وہ کام کرنے میں مدد دینے لگتا ہے جو ہم کام کچھ دن کرتے ہیں. اور ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا حصہ ہے جسے مرکز تجلیات کہتے ہیں, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, تم یہ ٹھیک کر رہے ہو, مرکز تجلیات. اور ایک بڑا حصہ ہے جو دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس میں مدد دینی شروع کر دیتا ہے. مجھے بتائیے آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے جس کو آپ کہے کہ آ یار چلیے تو کی کوے گو یہ چل چلیے. بیسٹ فرینڈ وہی ہوتا ہے نا جڑا پوچھے کہ کتنے جانا ہے تے کی کرنا ہے, تو وہ تو بیسٹ فرینڈ نہیں ہوتا. فرینڈ نہیں پوچھتے ہیں, فرینڈ کہنے دسو واردات کی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ابتدا میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جب وہ مسلسل جھوٹ بولی جاتا ہے تو اس کو وہی سچ لگنے لگتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انسان, تمام کے تمام انسان جب دیکھتے ہیں اس دنیا کو تو دنیا الٹی نظر آتی ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ یہاں ڈاکٹرز بیٹھ کے کچھ بتا سکتے ہیں کہ تمام انسان جب دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ شروع میں بچے کو کچھ نظر نہیں آتا, بچے کو کلرز بھی نہیں نظر آتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کلرز نظر آتے ہیں, لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور آنکھیں کھولتے ہیں اور کچھ دن کے بعد ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں الٹا نظر آتا ہے, ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن. آپ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پھر آپ کو ابھی الٹا نظر آ رہا ہے کہ سیدھا نظر آ رہا ہے. آپ کی مدد کر کے کہ آپ تکلیف میں ہیں تو برین اس کو سیدھا کرتا رہتا ہے. ہر چیز ہم الٹی دیکھتے ہیں, برین اس کو سیدھا کرتا رہتا ہے. اور اگر ہم چاہیں کہ ہمیں الٹا نظر آئے تو ہمیں پھر ایک اینک لگوانے کی ضرورت ہوگی. مارکیٹ سے جائیں اگر آپ تو آپ ایسی اینک لگوا سکتے ہیں کہ آپ کو ہر کوئی الٹا نظر آنے لگے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ ممکن. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایسی اینک بنا دو جس سے الٹا نظر آئے. ایک مرر اس میں وہ ایسا لینز لگائیں گے جس سے آپ کو الٹا نظر آنے لگے گا. تو آپ اسے کہتے ہیں جی میں الٹا دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے ایسی اینک لگا دیں, تو وہ ایسی اینک لگا دے گا. تو کیا اس کے بعد آپ کو الٹا نظر آتا رہے گا؟ کتنے دن؟ کچھ دن الٹا نظر آئے گا, پھر وہ سیدھا نظر آنے لگے گا. اینک اتارو گے تو پھر الٹا نظر آنے لگے گا, کچھ دن اتارے رکھو گے تو پھر سیدھا نظر آنے لگے گا. تو اس سے آپ اپنے برین کے بارے میں کیا نتیجہ بناتے ہو؟ وہ آپ کی سہولت کرتا ہے. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں بندہ ہے کام کر رہا ہے, ضرور کوئی چنگا کام ہوئے گا تے ایدے چ مدد کرنے ہے. تو دماغ کا جو کافی بڑا حصہ ہے, سوائے یہ حصہ, یہ بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, یہ بتاتا ہے. اور ضروری بھی نہیں کہ یہ بتائے. اگر آپ اس کی کوئی پالش کرتے ہیں, کوئی تعلیم و تربیت کرتے ہیں, تو پھر 2,40,000 سال تک یہ حصہ کام ہی نہیں کرتا تھا انسان کا. انسان کو اس دنیا پہ آئے ہوئے 2.5 لاکھ سال ہو گئے.
40,000 سال یہ حصہ لاک تھا, یہ کام نہیں کرتا تھا. تو انسان جنگل میں رہتے تھے, دوسرے جانوروں کے ساتھ رہتے رہتے انہی کے طرز زندگی میں ڈلے ہوئے تھے. پھر سڈنلی قدرت نے ایسا کیا کہ اس کا لاک اوپن کر دیا. یہ کوئی 10-12 ہزار سال پہلے کی بات ہے, پکا پتہ نہیں, تو کیونکہ میں اس وقت نہیں تھا. تو یہاں سے کچھ سوچ بچار شروع ہو گئی اور ماحول سے کچھ نتائج اخذ کرنا شروع کر دیا. اس وقت تک انسان بولتا بھی نہیں تھا. یہ 10,000 سال پہلے انسان نے بولنا شروع کیا. اس وقت تک انسان کا کوئی روزگار بھی نہیں تھا. پھر انسانوں نے دیکھا کہ یہ قدرت درخت, پتے, پھول, پھل یہ کرتی ہے, تو اس نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا. جو پہلا پیشہ تھا وہ یہی تھا, کاشتکاری. تو ان کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر آئی ٹی کا دور شروع ہو گیا ہوگا. پھر آئی ٹی کا دور شروع ہوا نہیں, اب شروع ہوا. اس کے بعد انسانوں نے کچھ سوچنا شروع کیا کہ انہیں لگا کہ وہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہیں. حالانکہ دماغ کا اتنا حصہ انسانوں کا اور دوسرے جانوروں کا ایک جیسا ہے اور سروائیول کے لیے کافی ہے. سروائیول کے لیے ہمیں شعور کی ضرورت نہیں ہے. سروائیول, زندہ رہنا, اس کے لیے کسی شعور کی ضرورت نہیں, کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی, ری ہیب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سروائیول کے لیے اینیمل برین ہمارا جو حصہ ہے وہ کافی ہے, اور ہمیں 2,40,000 سال تک اس نے سروائیو کرنے میں مدد دی. اگرچہ وہ سروائیول بہت مشکل سے ہوتا تھا, زیادہ لوگ مر جاتے تھے, دنیا کی آبادی بڑی کم تھی. سروائیول تب ہوا جب یہ حصہ جاگا تو دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی, لوگوں کی عمریں لمبی ہونا شروع ہوئی, صحت بہتر ہونی شروع ہوئی, سروائیول بہتر ہونا شروع ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ حصہ لاکڈ تھا اور یہ حصہ کام نہیں کرتا تھا تو انسان کیسے رہتے تھے جانوروں کی طرح؟ مائٹ از رائٹ, ایک قانون یہ تھا کہ جو تگڑا ہے وہی مرضی چلے گی, اور ہنٹنگ اس میں بڑی اہم تھی, یعنی شکار کر لینا تو اس کو سمجھنا کہ یہ ٹھیک ہے. ہنٹنگ آج بھی دنیا میں ایک پاپولر شغل ہے اور بائی پولر ٹریٹ ہے, 12 ٹریٹس میں سے ایک ٹریٹ ہے شکار بھی. تو ہنٹنگ جو ہے اسی زمانے کی یادگار ہے. ویسے یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے جس کی بھینس اس کی لاٹھی, مطلب جس کی بھینسیں اس کی لاٹھی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس بہت ساری بھینسیں ہوں تو امکان ہے کہ اس کے پاس ایک لاٹھی بھی ہوگی. ایسے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت انسان شادی کرتے ہوں گے؟ نہیں, شادی کوئی نہیں. تو پھر یہ دنیا آگے کیسے بڑھتی تھی؟ ایسے بامی تعاون سے, امداد بامی سے. اور کسی کو پتا ہوتا تھا کون کس کا بچہ ہے, جیسے جانوروں کو پتا ہوتا ہے کون کس کا بچہ ہے. ایڈا غور نہیں سن کر. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت انسان ایک دوسرے پر اس بات پر انگلی اٹھاتے ہوں گے کہ وہ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ نہیں, کیونکہ کپڑے تو وہ نہیں پہنتے تھے, تو کوئی کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھاتا تھا کہ بھی تم کپڑے کیوں نہیں پہنتے. تو پھر کچھ انسانوں کو یہ خیال آیا ہوگا کہ برا لگتا ہے, کپڑے پہن لیتے, تو انہوں نے پتے اور اس کے بعد جانوروں کی کھالیں اور اس طرح کا کام کرنا شروع کیا. پھر انہوں نے سوچا کہ چنگا نہیں لگتا, بچیاں دی سمجھ نہیں لگتی کون کدا پتر ہے, تو انہوں نے پھر یہ شادی کا رواج کوئی 5,000 سال پہلے شروع ہوا کہ جو لوگ ذرا تگڑے لوگ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ میری بیوی ہے, تو مطلب ادھر کوئی نظر نہ ڈالے, اور ان کی طاقت کی وجہ سے وہ پھر مخصوص ہو جاتا تھا کہ یہ اس بندے کی بیوی ہے. تو جو بااثر لوگ ہوتے تھے ان کی کوئی بیوی ہوتی تھی, تو جو بے اثر لوگ ہوتے تھے ان کی کوئی بیوی نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں کوئی اس طرح کا رولا پڑتا ہوگا جیسے آج کل نبیہ علی خان کی شادی کا رولا آپ دیکھتے ہیں. آپ میں سے کسی نے پتہ ہے, دیکھا ہے کسی نے کی رولا ہے؟ جی, کی رولا ہے. اچھا, آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے نبیہ علی خان کے رولے کا؟ سب نو پتہ ہے نا رولے دا. آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے کہ ڈیزیز کانسیپٹ کیا ہے؟ انہاں دا ڈیزیز کانسیپٹ نہیں, اپنا ڈیزیز کانسیپٹ. ڈیزیز کانسیپٹ جو ہے وہ اس کا پتہ رکھا کریں, یہ پتہ نہ رکھا کریں کہ کدا کی رول ہے. وہ کرتے ہیں, وہ اس کے لیے ویوز کے لیے کرتے ہیں. کریز ہے نا. مجھے بتائیے کہ ایک ایڈکٹ جو ہے 2.5 لاکھ کا جو لیپ ٹاپ ہے کتنے کا بیچ دیتا ہے؟ 10,000 کا بھی بیچ دیتا ہے. تو جب کوئی کریز ہوتا ہے نا تو پھر موریلٹی نہیں ہوتی. پھر یہ نہیں ہوتا کہ مطلب میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں کہ غلط فیصلہ کر رہا ہوں ویوز کی خاطر. کل اس کے سسر بھی کسی چینل پہ بیٹھ کے تو باتیں کر رہے تھے, نیچے لوگ پھر بری بری باتیں کر رہے تھے. ویوز جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے طریقے سے بھی مل جاتے ہیں, برے طریقے سے بھی مل جاتے ہیں. یعنی کسی کی بھی جو ویڈیوز پہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پہ بھی ویوز مل جاتے ہیں. ہماری ایک ویڈیو کو پچھلے
5 دنوں میں 6 ملین ویوز مل گئے. 6 ملین ویوز. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ویڈیوز کے جو ٹوٹل ویوز ہیں وہ کس کے ہیں؟ یعنی ویڈیوز ملٹیپلائڈ بائی دیئر ویوز. جی اور کوئی بتائیں گے؟ ڈکی بھائی، رجب اور عمران خان کے ویڈیوز بہت کم ہے، ویوز کافی ہیں. ہن بات دیکھ لو، رجب بٹ سے ڈکی بھائی اور میں. اب آپ دیکھ لیں، اب ذرا آپ بھی غور کر لیں آپ کیا کریں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسکور بورڈ نہیں دیکھتے، کام اچھا کرتے ہیں بس. اور جب آپ کام اچھا کرتے ہیں، بال پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے کام پہ نظر رکھتے ہیں، اسکور بورڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے، جو اینیمل برین ہے، اس کے اندر اینیملز والا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ ہوتا ہے. اور اینیمل مائنڈ سیٹ ازل سے انسانوں کے ساتھ رہا اور وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سیکھ رکھا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کو جانوروں والی حرکتیں کرنا سیکھنا پڑا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ انسانوں والی حرکتیں کرنا یہ سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بہت بعد میں کام شروع ہوا. انسانوں والا کام بہت بعد میں شروع ہوا. اور جس مصیبت میں یا بیماری میں آپ پھنسے ہوتے ہیں، اس میں صرف یہاں سے بہتری آتی ہے. جانوروں کی جو دنیا ہے اس میں چیزیں بڑی نارمل ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سین میں نکلیں، سین سے ذرا باہر آئیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک مرغا ایک مرغی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو آپ کو کوئی پریشانی ہوگی یا آپ شور مچائیں گے یا 15 کو کال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. اچھا، تو کوئی بندہ ایسی کام حرکتیں کرے تو پھر کیا کریں گے؟ جی پھر کریں گے. تو آپ سمجھے کہ جب یہاں کا آپریشن بند ہوتا ہے تو پھر بندہ کیا حرکتیں کرتا ہے؟ اسے پھر پہچان ہوتی ہے رشتوں کی، اسے یہ ہوتا ہے کوئی فکر کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو مجھے بتائیے کہ جب کوئی بندہ الکوہلزم میں ہوتا ہے اور اس کا دماغ کا یہ حصہ لاکڈ ہو جاتا ہے اگین، کیونکہ جو الڈیہائیڈ ہے وہ اس کو لاک کر دیتی ہے، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ جی پیچھے بچتا ہے اینیمل. اور وہ بندہ کیا حرکتیں کرے گا؟ جس کو گرہن لگ گیا ہے، جس کے مرکز تجلیات کو گرہن لگ گیا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اینیملز والی باتیں کرے گا نا. وہ دنگا کرے گا، فساد کرے گا، ہاتھا پائی کرے گا، رشتوں کو نہیں پہچانے گا، لوز ٹاک کرے گا. تو آپ کو اس پہ غصہ آنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے. کیونکہ ان کو دکھ ہی ہوتا ہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے فیملی کو کہ یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے، یا بس اس کا نام خراب کر دیا جائے. کیونکہ جب پھر اس کا نام خراب کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے نام کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ وہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے وہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی ریپوٹیشن بچاؤں. اور ریپوٹیشن داؤ پہ اس لیے لگتی ہے کہ وہ بیگ بارو اور سٹیل اور لائی اور کل یا بی کلڈ یا ڈومیسٹک وائلنس کو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اور اس کے برین میں کریونگ بہت زیادہ ہے کہ مجھے نشہ، شراب، چرس چاہیے، فوری چاہیے، جیسے بھی کرو. یہ ارج ہے اس کے ڈوپامین ریوارڈ سسٹم سے جو ابھر رہی ہے، جو نشے کی بیماری نے ہائی جیک کر لیا. جو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ایک برگر ہے جس میں ایک فلے ہے، وہ ڈوپامین ریوارڈ سسٹم ہے. یہ اوپر کا جو سلائس ہے برگر کا، وہ یہ ہے مرکز تجلیات جو شعور والا ہے، سوچ بچار والا ہے، جو خوبصورت ہے. اور جو نیچے والا ہے وہ مرکز تجلیات کے مقابلے میں نیچے والا مرکز فسادات ہے. اور یہاں سے ایک چنگاری پھوٹتی ہے اور ڈوپامین ریوارڈ سسٹم بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے فوری طور پر ڈوپامین کا ایک جھٹکا چاہیے اور جلدی چاہیے. اور اگر یہ تم مہیا نہیں کرو گے تو میں تمہیں بے چین کر دوں گا، میں تمہیں مجبور کر دوں گا. تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، بیگ بارو اور سٹیل کرتا ہے، وہ مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے، دنگا فساد کرتا ہے، کیونکہ اس کو ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. آپ دیکھیں 2.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ 5,000 میں بیچنے کے لیے تیار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اجلت ہے، اس کو بہت تیزی میں وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے. اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو یہ بھی فکر ہوتا ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گا. تو بدنامی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے، پردہ ڈالے گا، چھپائے گا چیزوں کو، بہانے بنائے گا، ایکسکیوزز کرے گا. اب آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے یہ اس کا قصور نہیں ہوتا، یہ اس بیماری کی علامتیں ہیں. یہ اس بیماری کی علامتیں ہیں.
وہ برا انسان نہیں ہے. اگر وامٹنگ کرنے والا برا انسان نہیں ہے جو اتنی بدبو پھیلاتا ہے, اگر کھانسی کرنے والا محفل میں برا نہیں ہے کیونکہ وہ کھاؤں کھاؤں کرتا رہتا ہے, تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ نشے کا مریض برا کیسا ہے جس کی علامتیں اس قسم کی ہیں. کیونکہ ہر بیماری کی علامت ایک جیسی نہیں ہوتی, ہر بیماری کی علامت ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اگر علامتیں مختلف ہوں تو وہ بیماری نہیں ہوتی. ہر بیماری کی علامتیں, کسی بیماری کی علامت ہے کہ بخار ہوتا ہے, کسی بیماری کی علامت ہے کہ کھانسی آتی ہے, کسی میں دست لگتے ہیں, کسی میں بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے, کسی میں شوگر اوپر چلی جاتی ہے, کسی میں بلڈ پریشر نیچے چلا جاتا ہے, کسی بیماری میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو بیماریوں میں علامتیں فرق سے ہوتی ہیں. اس بیماری کی علامتیں بڑی یونیک ہیں, اور علامتیں اس بیماری کی اس لیے ہیں کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہر انسان کی علامتیں ہیں, چاہے وہ مانے یا نہ مانے. کیونکہ بیماری کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ بیماری ڈسکرائبیبل ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ بیماری ڈسکرائبیبل ہے. نہیں, ڈسکرائبیبل کیا ہوتی ہے؟ ڈسکرائبیبل کا مطلب ہے کہ بیان کیا جا سکتا ہے, پہلے وقت سے بیان کیا جا سکتا ہے, جیسے کہانی کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ ہوا ہے تو آگے یہ ہوگا, تو پھر اس کے آگے یہ ہوگا, تو اس کے آگے یہ ہوگا. موسٹ پروبیبلی ویسا ہی ہوتا ہے. ہر بیماری میں ایک ایٹیولوجی ہوتی ہے, پیچھے اصل وجہ, ایک پیتھولوجی ہوتی ہے جس سے کہ بیماری آگے بڑھتی ہے, اور پھر ہر بیماری میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں یا سمٹمز ہوتے ہیں یا جو سائنز ہوتے ہیں جو کہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں. پھر ہر بیماری میں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, پھر ہر بیماری میں ہوتا ہے کہ علاج ہوگا تو بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس کو پروگنوسس کہتے ہیں کہ کتنی بہتری آئے گی, کتنی بہتری آئے گی. ٹھیک, تو اس بیماری میں کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ پروگنوسس کیا ہے؟ پروگنوسس کتنی بہتری کتنی دیر میں آئے گی, یہ کبھی پوچھا؟ اچھا, نہیں پوچھا. نارملی کئی بیماریوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بہتری کتنی دیر میں آئے گی. مثلا کووڈ کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں بہتری آ جائے گی؟ 2 ویکس 3 ویکس. ٹھیک, ٹی بی کے بارے میں 9 مہینے بہتری ہو جائے گی. ٹھیک, اور کینسر میں ڈاکٹر صاحب کیا کبھی کو پوچھتا ہے نا کہ پروگنوسس کیا ہے؟ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بہتری آئے گی نہیں آئے گی, کتنی دیر میں آئے گی. اور یہ سوال جب آپ سے کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیپینڈز اپون دی کینسر. چلیں, بریسٹ کینسر میں آپ کے پاس ایک خاتون آئی ہیں 45 کی, اور ان کو بریسٹ کینسر ہے, اور وہ ارلی آ گئی ہیں, کہتی ہیں 1 مہینہ ہی ہوا ہے, اور ڈائگنوسس آپ نے کر دیا بریسٹ کینسر کا. اب آپ انہیں کیا کہیں گی؟ نہیں, کتنے عرصے میں بہتری آئے گی. اچھا, جب آپ ان کا علاج شروع کرتی ہیں اور ان کو کیمو تھراپی ہوتی ہے تو ان کے بال کیوں گر جاتے ہیں؟ یعنی بال گر جاتے ہیں. ٹھیک, یہ اس علاج کا سائیڈ افیکٹ ہے, بیماری کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس علاج کا سائیڈ افیکٹ ہے. اسی طرح علاجوں کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, اور علاجوں کے جب سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو سائیڈ افیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, علاج کو تو نہیں چھوڑتے. اور جو ہمارے پاس آتے ہیں تو پروگنوسس پوچھنا چاہیے کہ کیا اتار چڑھاؤ ہوں گے, رستے میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, لیکن بس ایک سوچ ہوتی ہے کہ نشہ چھوڑ دے, نشہ چھوڑ دے, اس کے علاوہ کچھ اور ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا. جبکہ پروگنوسس ایک پوری داستان ہے کہ پہلے یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. پہلے بیماری سمجھیں گے, اس کے بعد کھاپرولا ڈالنا چھوڑیں گے. پہلے بیماری سمجھیں گے, پھر اپنا رویہ بدلیں گے, پھر نشہ چھوڑنے کی کوششیں کریں گے, کامیاب نہیں ہوں گے, پھر نشہ چھوڑنے کی کوششیں کریں گے, کامیاب ہو جائیں گے. کرتے کرتے بیچ میں نشہ بھی چھوٹ جائے گا, زندگی بھی بہتر ہو جائے گی, اور لاجواب انسان بھی بن جائے گا. وہ پہلے جیسا انسان نہیں بنے گا, وہ ایک نیا انسان بنے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری کا جو پروگنوسس ہے ود کنٹینیوس ٹریٹمنٹ تمام پرائمری کرونک بیماریوں سے بہتر ہے. مجھے بتائیے, دل کی بیماری کا بہترین علاج بھی ہوگا تو وہ بندہ کس بیماری سے مرے گا؟ موسٹ پروبیبلی ہارٹ اٹیک. شوگر کی بیماری کا بہترین علاج ہوگا تو وہ بندہ موسٹ پروبیبلی کس بیماری سے مرے گا؟ ڈائبٹیز کی وجہ سے, کمپلیکیشن کی وجہ سے. کینسر کا ڈائگنوسس ہو تو موسٹ پروبیبلی وہ بندہ آخرکار کس بیماری سے مرے گا؟ کینسر سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری کا علاج ہو تو وہ بندہ پھر نشے سے کبھی نہیں مرے گا. یہ ایک بہت بڑی منفرد چیز ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں, ابھی کل بھی میں ایک ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا, کہتے جی کتنے % مریض ٹھیک ہوتے ہیں؟ میں کہا جتنے % علاج جاری رکھتے ہیں, بس اتنے % جتنے % علاج جاری رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, جب آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے بچے کے لیے آپ کوئی یونیورسٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کون سی یونیورسٹی میں بھیجیں. نہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر سے بچے نکلے ہوئے کہاں لگے ہوئے ہیں, یہ کوئی نہیں دیکھتا.
اس کا نام کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، نہیں نام ایسے بڑا نہیں ہوتا، نام کتنا بڑا ہے، کیونکہ اس کا نام اس کے بچے کے نام کے ساتھ جڑنا ہے، ٹھیک ہے نا. جب کوئی بندہ ہارورڈ کا پڑھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نام جڑ جاتا ہے. جب کوئی کنگ ایڈورڈ کا پڑھا ہوتا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ نام جڑ جاتا ہے. جیسے والد کا نام جڑ جاتا ہے، جیسے خاندان کا نام جڑ جاتا ہے، جیسے آپ کے مذہب کا نام جڑ جاتا ہے، تو جڑ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی، لیکن جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ یونیورسٹی میں سسٹم دیکھتے ہیں. زیادہ تر دنیا میں کن یونیورسٹیوں کا نام ہے جو پرانی ہے یا نہیں ہے. آج کے زمانے میں تو بڑی اچھی بلڈنگیں بنائی جا سکتی ہیں، تو زیادہ اچھی بلڈنگیں بنا کے نام نہیں بنایا جا سکتا. یونیورسٹی کا نام بلڈنگوں سے نہیں بنتا، نام جو ہے ہیریٹیج سے بنتا ہے کہ کتنے کٹھن مراحل سے وہ گزرے اور انہوں نے لیگیسی کیا بنائی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے فارغ التحصیل لوگ کون ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کم از کم 10 پرائم منسٹر گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ ان میں نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، اور ملتان کے یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. تو کافی لوگ ہیں جو کہ وہاں کسی نہ کسی طرح وہاں پڑھے ہوئے ہیں. تو علامہ اقبال وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں پطرس بخاری وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ، بانو قدسیہ، اشفاق احمد اور بے شمار لوگ جو جانے پہچانے لوگ ہیں وہ وہاں سے پڑھے. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ آج کے دن میں آپ اگر گورنمنٹ کالج لاہور جائیں گے تو آج آپ کیا دیکھیں گے؟ اپنے بچے کے لیے کیا دیکھیں گے؟ وہاں سہولیات اور ٹیچرز دیکھیں گے، اور انوائرمنٹ دیکھیں گے. بہت اچھی انوائرمنٹ ہے. وہ تو اس لیے نا کہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں. میں آپ کو بتاؤں، آج کے دن آپ یونیورسٹی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ڈرگز کا کتنا رجحان ہے. اگر آپ کا بچہ ایک ایسے ماحول میں جا کے پڑھے گا جہاں ڈرگز کا رجحان ہے تو آپ اپنے بچے کو وہاں نہیں بھیجیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو آپ دیکھیں گے. پلس آپ دیکھیں گے کہ وہاں فیکلٹیز کیسی ہیں، پلس آپ دیکھیں گے کہ انوائرمنٹ کیسی ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں کون لوگ پڑھتے رہے، وہاں تصویریں لگی ہوں گی ان لوگوں کی جو وہاں پڑھتے رہے. تو نامی گرامی لوگ، کامران لشاری پڑھتے رہے، بے شمار لوگ وہاں پڑھتے رہے. تو جو لوگ بھی وہاں پڑھتے رہے، ہر جگہ کسی بھی محفل میں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم وہاں پڑھتے رہے ہیں. اور یہ بہترین جگہ ہے جہاں 100 سال سے زیادہ پرانی ہسٹری ہے. جب کوئی چیزیں ہیریٹیج پا لیتی ہیں تو وہاں ہرس ختم ہو کے تو انلائٹنمنٹ پیشن بن جاتا ہے. جب کوئی چیز پرانا ہو جاتا ہے ادارہ تو وہاں پھر جو ہے آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کو آنیسٹی، انٹیگریٹی، ٹرانسپیرنسی یہ چیزیں کہتے ہیں. اور وہ مشکل جگہ ہوتی ہیں، وہاں داخلہ بھی آسانی سے نہیں ملتا. کنگ ایڈورڈ میں داخلے کے لیے 94% نمبر چاہیے. یہ بہت مشکل کام ہے، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں یہ، مجھے نہیں معلوم. 94%. تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ یہ جو اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تو اس سے یہ جگہ روشن ہوتی ہے، یہ جگہ روشن ہوتی ہے. اور الکوہلزم سے اس جگہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ الکوہلزم سے ایلڈیہائڈ بنتی ہے. الکوہل سے نہیں، الکوہلزم سے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ الکوہل سے نہیں، الکوہلزم سے. کیا فرق ہے؟ الکوہلزم اور الکوہل، یعنی اگر ڈرگ جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں، میچ کر گئیں تو نقصان بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر ہوگا. لیکن اگر جسم کے ساتھ کوئی ڈرگ اور الکوہل میچ نہیں کی تو بہت تباہی آئے گی، بہت بربادی آئے گی. اور بندہ جو ہمارا پیارا ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں ہی مر جاتے ہیں.